بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان باب اول پاکستان کی نظریاتی اساس میں سے دوسرا ٹاپک نظریہ پاکستان ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظریے کے بارے میں پڑھا تھا کہ نظریہ لغت میں سوچ، فکر، خیال وغیرہ کو کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں جب لوگ کسی خاص مقصد کے لیے متفق ہو جائے تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، کیونکہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا وجود قائم ہوا۔ یہ نظریہ کیوں وجود میں آیا؟ کیونکہ برصغیر میں ہندو کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کا دین اور قومی وجود خطرے میں تھا۔ اس لیے پاکستان ایک ایسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا جو اسلام تھا۔ اسلام کیوں تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کو برصغیر میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوئی حق حاصل نہیں تھی۔ آئے دن ان پر حملے وغیرہ، ان کے مساجد مدارس پر وہ حملے کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا دین خطرے میں تھا۔ اس لیے مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جس میں رہ کر وہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ نظریہ پاکستان بیک وقت ہمارے ساتھ تین نظریات کا مجموعہ تھی، جس میں مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ اور اقتصادی نظریہ شامل ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ مذہبی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں پر مسلمان رہ کر اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور ہر معاملے میں قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ جبکہ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں پر وہ اپنے مقاصد کو اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ جبکہ اقتصادی نظریے سے نظریہ پاکستان کا مقصد مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کی معاشی استحصال سے روکنا اور برصغیر کے تمام مسلمانوں کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ نظریہ پاکستان تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔